پیارے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ہر جگہ صرف کفر ہوگا اور تمام زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا اور ایک ہفتہ ایک دن جتنا ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام مسلم ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری دنیا میں کفر ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنا اپنا علاقہ چھوڑ کر مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے یہ سب کو ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ امام مہدی سیدنا فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق محمد ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام پہچان لیں گے۔ امام مہدی کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی بات سنو اور ان کو فالو کرو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک لکڑی بالکل خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سے سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کرے گا تو وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ بنی اسرائیل کی طرح دریا ان کے لیے پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین ان کے لیے عدل سے بھر جائے گی۔ جس طرح وہ ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اسی طرح ان کے آنے کے بعد عدل و انصاف ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو مشکل وقت میں پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جو ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ زمین و آسمان والے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، انصاف عام ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر ہر جگہ اسلام نافذ ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے ٹکڑوں کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔
خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک باری آگ ظاہر ہوگی اور بہت ہی خطرناک زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء اکرام سب سے بڑی نشانی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ان کے ظہور کے وقت ہر طرف فتنہ ہوگا، اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے، اس میں بھی اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، آمین۔